الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. محترم علماء کرام، معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین جو اس کائنات میں ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور جس نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اس میں سب سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے دین اسلام کی وہ عظیم الشان اور قیمتی نعمت ہے جس سے بڑھ کر کے اس کائنات میں کوئی اور نعمت نہیں. ہم اور آپ ان تمام نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی جتنی بھی شکر گزاری کریں، جتنی بھی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح اور تحلیل بیان کریں، وہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین کے انعامات کے مقابلے میں وہ بہت ہی کم، بلکہ کم سے کم تر ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. بالخصوص کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جن کے دم قدم سے آج ہم نے اور آپ نے اسلام کی اس نعمت کو پایا اور اللہ رب العالمین کے دین کو پہچانا. آج کی گفتگو کا عنوان ہے نیکیوں کے ثمرات اور اس کے فوائد. ہم اور آپ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ ہماری اور آپ کی دینی، شرعی اور اسلامی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے اور ایمان کے اس تناور درخت کو سایہ دار درخت اور پھلدار درخت بنانے کے لیے نیکیوں کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے ہم اور آپ اس کی سچائی کرتے رہیں اور اس کو سیراب کرتے رہیں، تاکہ اعمال صالحہ کی سیرابی سے ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور ایمان کا یہ تناور درخت بالکل ہرا بھرا رہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا حکم عطا فرمایا ہے، وہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا، نیک اعمال کرنے کا حکم عطا فرمایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثی. یا تو ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر فرمایا ہے، اور یا تو اعمال صالحہ کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ اولئک هم المؤمنون، یہی لوگ حقیقی معنوں میں صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں. اور جب ایمان کی
اس تعریف پر ہم اور آپ ایک ہلکی سی جھلک ڈالتے ہیں جس میں ایمان کے 3 حصوں کو بیان کیا گیا ہے۔ الاقرار باللسان، زبان سے کلمہ پڑھنا، ایمان کا اظہار کرنا۔ کسی آدمی نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لیا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے اس کا اقرار کرے، کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایمان کے جو ارکان ہیں اس کو مانے، زبان سے کہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتا ہوں، یوم آخرت پر، حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہوں۔ اقرار باللسان بہت ضروری ہے۔ آج کی دنیا میں ہماری اور آپ کی زندگی میں کبھی کبھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان کے معاملے میں اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں ہی خود اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے، کلمے کی بات ہوتی ہے، توحید کی بات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے صحیح عقیدے کا اظہار ہوتا ہے، اس کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہماری اور آپ کی زبانیں دب جاتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اقرار ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے، اس کا بیان ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت اور ایمان کا ایک بنیادی پارٹ ہے، حصہ ہے، جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا حصہ ہے التصدیق بالجنان، جو آپ نے اقرار کیا ہے، جو آپ نے قبول کیا ہے، جو آپ نے تسلیم کیا ہے، اس کو آپ دل کے اندر بسا لیں۔ یہ ایمان صرف زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ ایمان صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان صرف زبانی اظہار نہیں ہونا چاہیے، یہ یہاں سے جڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے باڈی کا جو بادشاہ ہے، جو سینٹر ہے، جو مرکز ہے، وہ ہمارا اور آپ کا دل ہے۔ تو یہ ایمان یہاں سے جڑا ہونا چاہیے، اور ایمان کی یہ روشنی یہاں بیٹھنی چاہیے، یہاں پیدا ہونی چاہیے، اور پھر یہاں سے پورے باڈی کے اندر سپلائی ہونی چاہیے۔ اس کی روشنی ہمارے ہاتھوں کو پہنچے، اس کی روشنی ہمارے آنکھوں کو پہنچے، اس کی روشنی ہمارے اور آپ کے دل کو پہنچے، اس کی روشنی ہمارے اور آپ کے خون کے اندر اپنے اثرات مرتب کرے، ہمارے اور آپ کے قدموں تک پہنچے، بدن کے ایک ایک حصے تک اس ایمان کی روشنی جس کو ہم نے مانا ہے، زبان سے اس کا اظہار کیا ہے اور دل میں اس کو بٹھایا ہے، وہ پورے بدن کے اندر، باڈی کے تمام حصوں کے اندر پھیل جائے اور باڈی کا تمام حصہ منور ہو جائے۔ یہ لائٹ ہے، کرنٹ ہے، روشنی ہے، اجالا ہے۔ آپ اگر اپنے پاس سوئچ رکھے اور آپ کا بلب خراب ہو، ہولڈر خراب ہو، تو آپ یہاں کچھ بھی کرتے رہے، روشنی نہیں ہوگی، اجالا نہیں ہوگا۔ دونوں کا کنیکشن ہونا چاہیے، کنیکٹ ہونا چاہیے۔ بٹن کا آپ کے اس بجلی کے ہولڈر سے، اس ٹیوب لائٹ سے کنیکشن ہونا چاہیے۔ دونوں میں کوئی ایک بھی خراب ہو گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو پاور کی سپلائی نہیں ہوگی، اور اگر پاور کی سپلائی ہوتی ہے تو اجالا نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں کو، ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ضروری۔ اور تیسری چیز ہے ایمان میں، وہ بھی ایمان کا پارٹ ہے، العمل بالارکان۔ باڈی کے پارٹ کے ذریعے سے، اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے، اپنے بدن کے حصوں کے ذریعے سے اس ایمان کی باتوں پر، اللہ کے احکام پر، شریعت کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا، دل کے اندر مان لیا، بس ختم ہو گیا۔ اس کا سلسلہ ہماری اور آپ کی زندگی میں دراز ہونا چاہیے۔
اس کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے بستر تک پہنچنا چاہیے، اس کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے کھانے کے ٹیبل سے جڑنا چاہیے، اس کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے بزنس سے جڑنا چاہیے، اس کا سلسلہ ہماری اور آپ کے زندگی کے دوسرے معاملات سے اور دوسرے امور سے جڑنا چاہیے، وہاں بھی ایمان نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور دل کے اندر اس کلمے کو اتار لیا، مان لیا، لیکن اس کا جو اجالا ہے، اس کی روشنی ہے، وہ ہمارے ارد گرد نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس پر نہیں ہے، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں نہیں ہے، ہماری اٹھک بیٹھک میں نہیں ہے، ہماری بولیوں میں نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں نہیں ہے، ہمارے جسم کے حصوں میں نہیں ہے، تو ایسا ایمان بھی ادھورا ہے۔ اور اسی کو عمل کہا جاتا ہے۔ عمل صالح کے ذریعے سے ایمان کو تازہ کرنا، یہ ایمان کا ایک ایسا تیسرا پارٹ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جب بھی قرآن میں ایمان کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ اس تیسرے پارٹ کو جوڑا کہ اگر یہ تیسرا پارٹ نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں مل سکتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان عبث ہوگا، یہ ایمان ہمارا اور آپ کا بیکار ہوگا۔ اگر ہمارے اور آپ کے دل کے اندر ایمان کی روشنی ہے تو زبان سے جو گفتگو جاری ہو رہی ہے اس گفتگو کے اندر بھی ایمان کا مظاہرہ ہونا چاہیے، ایمان کی لذت کا اظہار ہونا چاہیے، ایمان کی روشنی اور اس کے اجالے کا اظہار ہونا چاہیے، سماج اور معاشرے کے اندر وہ پہنچنا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا یہ جو ہاتھ ہے، بدن کا ایک حصہ ہے، اس کو بھی ایمان کی روشنی میں چلنا چاہیے، اس کو بھی ایمان کی روشنی میں حرکت کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ قدم دنیا کی زندگی میں جب اٹھتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور چلتا ہے، تو وہ بھی ایمان کی روشنی کے اندر اٹھنا اور چلنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی تعلیم دی۔ خالی عمل کی تعلیم نہیں دی، عمل صالح، نیک عمل۔ نیک عمل کیا ہے؟ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے بہت ہی شارٹ انداز میں اس کو سمجھایا، جہاں قرآن مجید کی آیت کریمہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ آدمی جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہی تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے، اللہ سے وہاں ملاقات کرنی، اللہ رب العالمین کے ہاں حساب و کتاب دینا۔ ابھی آپ نے فکر آخرت کے عنوان پر سنا کہ اپنی زندگی کو آخرت سے ہمیں اور آپ کو جوڑنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، اللہ کی آخرت سے جڑنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی ملاقات کا خواہش مند بنانا چاہتا ہے اور ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عمل صالح کیا ہے؟ ما کان اخلصہ وما کان اصوبہ، کہ عمل صالح کے لیے دو بنیادی چیزیں۔ آپ نے کسی نیکی کے کام کو جان لیا کہ نماز پڑھنا نیکی ہے، تحیۃ المسجد پڑھنا نیکی ہے، وضو بنانا نیکی ہے، کسی کی مدد کرنا نیکی ہے، کسی غریب کا سہارا بننا نیکی ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور اس کی مدد کرنا نیکی ہے، والدین کی خدمت کرنا نیکی ہے۔ تو اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک اخلاص ہونا چاہیے کہ اس عمل کو جب دنیا کے اندر آپ پریکٹیکل طور پر انجام دے رہے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے، تو وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ جب نیکی کریں تو دنیا سے آنکھ بند کر لیں، آپ جب نیکی کریں تو پڑوسیوں سے آنکھ بند کر لیں، آپ جب نیکی کریں تو آپ کو دیکھنے والوں سے آنکھ بند کر لیں، آپ جب نیکی کریں تو دنیا کے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نیکیوں کو محسوس کر رہے ہیں، ان سے آپ آنکھ بند کر لیں کہ اس نیکی کے بدلے میں ہمیں ان سے اس دنیا کے اندر کچھ ملنے والا نہیں ہے،
جو کچھ بھی ملنے والا ہے وہ آخرت میں اور آخرت سے پہلے اس دنیا میں اللہ دینے والا ہے. اس لیے وہ نیکی اللہ کے لیے ہو, بندوں کے لیے نہ ہو, کسی کو دکھلانے کے لیے, کسی کو بتلانے کے لیے نہ ہو. اسی لیے ریاکاری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا. حالانکہ ایک بہت معمولی عمل ہے, ریا کا عمل ایک بہت معمولی عمل ہے اور بہت معمولی وقت کے لیے انسان کے ذہن کے اندر بیدار ہوتا ہے. کبھی آپ نے نیکی کا ارادہ کیا تو آپ کے ذہن کے اندر کبھی تصور ہو جاتا ہے کہ اگر لوگ میری نیکی کو بھی جانتے, میرے اس کام کو بھی جانتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. کوئی سامنے کہنے والا مل جاتا, کوئی لوگوں کو بتلانے والا مل جاتا. تو ہو سکتا ہے یہ بہت معمولی وقت کے لیے ہو, بہت معمولی لمحے کے لیے ہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ریئیکشن اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ وہ بندے کے عمل کو دیمک کی طرح سے چاٹ لیتا ہے. اسی لیے کہا کہ یہ شرک اکبر کا چور دروازہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حکیم تھے. آپ نے صرف جرائم کے دروازوں کو بند نہیں کیا, گناہوں کے دروازوں کو بند نہیں کیا, شرک کے دروازوں کو بند نہیں کیا, بلکہ اس کے چور دروازوں کو بھی بند کیا. کہیں سے سوراخ ہے کہ اس سے آپ کی نیکی خراب ہو جائے گی, کہیں سے سوراخ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کے سامنے بندوں کی عظمت اور کبریائی بھی آپ کے نگاہوں کے اندر, آپ کے ذہن و دماغ کے اندر اتر جائے گی. تو اس چور دروازے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا. اور یہ جو ریاکاری کا چور دروازہ تھا, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بند کیا کہ ریاکاری کا اگر شائبہ آپ کے ذہن و دماغ میں پیدا ہو گیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کی عظمت کو ڈاؤن کر دیا اور بندے کی عظمت کو تھوڑا سا بڑھا دیا. بندے کی عظمت کو تھوڑا سا آپ نے بڑھا دیا کہ بندہ بھی دیکھ رہا ہے, اگر یہ بیان کرے گا تو دنیا کے اندر مجھے شہرت ملے گی, دنیا کے اندر لوگ مجھے اچھا کہیں گے, دنیا کے اندر لوگ میری نیکی کا چرچا کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چور دروازہ, یہ بند ہونا چاہیے, یہ شرک اکبر کی طرف لے جاتا ہے. تو کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو, اس میں ریاکاری نہ ہو, کوئی شائبہ نہ ہو. اب کوئی بھی عمل کرے دنیا کے اندر, چھوٹا عمل ہو, بڑا عمل ہو, چھوٹی نیکی ہو, بڑی نیکی ہو, معمولی نیکی ہو, کبھی آدمی ایک چھوٹی نیکی کرتا ہے, وہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا, بہت بڑا ہو جاتا. ایک معمولی نیکی اخلاص کی بنیاد پر وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا. اور کبھی آدمی بہت بڑی نیکی کرتا ہے لیکن ایک معمولی سے ریاکاری کے شائبے اور شبہے کی وجہ سے وہ زمین پر پھینک دیا جاتا ہے, اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. اور دوسری شرط ہے اسوبہ ما کان اسوبہ, وہ نیکی جو آپ کرنا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں, اسے بالکل درست ہونا چاہیے. جیسے آپ دنیا کے اندر کوئی مال بیچنا چاہتے ہیں, اس مال کے ذریعے سے آپ کو پروفٹ کمانا, اس مال کے ذریعے سے آپ کو نفع کمانا, تو وہ مال کھڑا ہوگا تو نفع بھی آپ کو اچھا ملے گا. تو ایسے نیکی ہے, یہ سودا ہے اللہ کے ساتھ, یہ نیکی اللہ کے ساتھ سودا ہے, یہ اللہ کی جنت کے ساتھ سودا ہے, یہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی پانے کے لیے سودا ہے, جنت میں اللہ کا انعام پانے کے لیے اس دنیا کے اندر سودا ہے. تو اگر ہمارا اور آپ کا سودا کھرا ہوگا, درست ہوگا, ٹھیک ٹھاک ہوگا, ہر طرح کے عیب سے پاک ہوگا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عین طریقے کے مطابق ہوگا, سنت کے طریقے کے مطابق ہوگا, تو وہی نیکی ہوگا, وہی عمل صالح بنے گا اور وہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اور اگر آپ اس میں کھوٹ پیدا کر دیا, کچھ اچھا ہے, کچھ اس میں آپ نے اپنی طرف سے ملا دیا, جیسے بدعت ہے, آپ نے اس میں کچھ اپنی طرف سے داخل کر دیا, اپنی مرضی سے آپ نے داخل کر دیا, اس کے اوپر آپ نے کوئی دوسرا لیبل لگا دیا, کسی دوسرے مقصد کے لیے آپ نے اسے انجام دینا شروع کر دیا, تو وہ کام درست ہے لیکن دوسرے مقصد کی وجہ سے آپ کا وہ کام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو کہا ما کان اخلصہ وما کان اصوبہ, بالکل اخلاص, نیتوں کی درستگی, دلوں کی پاکیزگی کسی عمل کو انجام دینے کے وقت ہو اور وہ ٹھیک سنت کے مطابق ہو. اسی لیے دیکھیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو یا معمولی نیکیوں کا معاملہ ہو، اس کو سکھانے کے بعد آپ نے یہ حکم دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، جیسے صحابہ نے بتایا، گویا کہ طریقہ میرا ہونا چاہیے، سنت میری ہونی چاہیے، عمل میرا ہونا چاہیے، نقش قدم میرا ہونا چاہیے اور حکم میرا ہونا چاہیے، اور اس کے جو پریکٹیکل طور اور طریقے اور آداب ہیں وہ ہمارے ہونے چاہیے، ٹھیک سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اگر ہم اور آپ اس طریقے سے نیکی کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھی بہت فائدہ ملنے والا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا انعام ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں کیا ملے گا، وہاں ملے گا، وہاں کون دیکھتا ہے، یہاں کچھ ملنا چاہیے، دنیا کی زندگی میں کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ اور آج کی زندگی میں تو آدمی فوراً نقد انعام چاہتا ہے، نقد انعام چاہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم نے نیکی کی تو اس کا فائدہ مل جائے، ہم نے دعا کی تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ میرے دینی بھائیو اور دوستو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی نیکیوں کا فائدہ پہنچانے کا اور پہنچنے کا وعدہ دیا ہے، بشارتیں دی ہے، اور آخرت میں بھی وعدہ دیا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، نیکی کا ایک بہت بڑا فائدہ، ایک بہت بڑا فائدہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ نیکی کرنے سے ہمارے اور آپ کے اولاد کی، بچوں کی اور ہمارے اور آپ کے مال کی حفاظت ہوتی۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ۔ نیکی آپ کریں گے، ہم کریں گے، ہمارے گھر کا کوئی آدمی کرے گا تو اس کا فائدہ نیکی کرنے والے کو ملے گا، اس کے بچوں کو ملے گا، اور جو مال اس نے کمایا ہے اس مال کی حفاظت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس نیکی کا فائدہ اسے دنیا کے اندر پہنچائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ کہا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑا اور وہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے ہمارے مر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد ضائع اور برباد نہ ہو جائیں، ان کا کون پرسان حال ہوگا۔ ہر آدمی کو فکر ہوتی میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیسا ہوگا، وہ کیسے رہیں گے، کہ شادی کیسے ہوگی، وہ دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے، ترقی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی ضمانت دی، کہا کہ جو لوگ اپنے کمزور اولاد، اپنے بچوں اور اپنے لاڈلوں کے اوپر خوف اور خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی ضائع اور برباد ہو جائے گی، وہ کیسے محفوظ رہیں گے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی یہ نیکی کی اصل ہے، یہی روح ہے۔ اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں اور تقوی کو نکال دیں تو نیکی بھی بلا ثمر ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اس کی روح یہی تقوی ہے کہ وہ آپ اللہ کا، اللہ کی آخرت کا، اللہ کے حساب و کتاب کا اور اللہ کا خوف محسوس کر کے اسے احساس کرتے ہوئے نیکی کو انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ دینے والا، اللہ نے وعدہ کیا، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ حساب و کتاب لے گا دنیا کی زندگی کے اندر۔ تو کہا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ وہ نیکی کریں، چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ انجام دیں۔ اعمال صالحہ کی جو روح ہے، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، تقوی کے ڈگر پر چلے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سچی بات کہیں۔ سماجی زندگی کی بنیاد اسی سچائی کے اوپر ہے۔ سماجی زندگی ہماری اور آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کی بنیاد اسی سچائی پر ہے۔ اگر آدمی سچا نہیں ہے تو سماج میں اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تقوی کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے اولاد
اور ہمارے اور آپ کے بچوں کی حفاظت ہوتی اور مال کی بھی حفاظت ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جہاں بیان کیا ہے، وہ واقعہ بہت لمبا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی تلاش میں گئے، اللہ نے جہاں بتایا تھا وہاں گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کوئی بھی کام کروں گا تو سوال مت کرنا، ٹوکنا نہیں۔ تو جب آگے گئے تو ایک یتیم کی دیوار ملی، 2 یتیم بچے تھے، ان کی دیوار تھی، ٹیڑھی تھی۔ ان لوگوں نے رات میں ضیافت نہیں کی تھی، کھانا نہیں کھلایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ناراض تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو سیدھی کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کیوں ان کے ساتھ نیکی کی؟ آپ نے ان کے ساتھ کیوں نیکی کی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں استاد ہوں، تم شاگرد ہو، میں نے تم سے کہا تھا کہ جب بھی کوئی کام کروں گا تم مجھے ٹوکنا نہیں، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا، ورنہ میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہوگا، تم اپنا دیکھ لو، میں اپنا دیکھ لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے بارے میں بیان کیا، یہ جو دونوں غلام بچے تھے اور جس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا تھا، وہ ٹیڑھی تھی، گرنے کے قریب تھی، وہ ان دونوں یتیم بچوں کے نیک باپ کی وجہ سے تھی، ان کی نیکیوں کی وجہ سے تھی۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ کہا یہ جو دیوار تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے اس کے باپ نے خزانہ چھپا رکھا تھا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بہت نیک تھا۔ دیکھیے باپ کی نیکی اولاد کے کیسے کام آئی، مال کو بچانے کے کیسے کام آئی۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، دیوار ٹیڑھی ہو گئی، گرنے کے قریب ہو گئی، تو جب دیوار گر جاتی، خزانہ جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو جاتا، تو لوگ اس خزانے کو نکال لے جاتے، اور جو یتیم بچے تھے ابھی چھوٹے چھوٹے بالغ نہیں ہوئے تھے، تو ان کے پاس کوئی مال نہیں بچتا۔ وہی مال تھا جو ابا نے اپنے یتیم بچوں کے لیے اس دیوار کے پیچھے نیچے چھپا دیا تھا، کہ ہو سکتا ہے میرے بچے بڑے ہوں تو اس دیوار کے نیچے سے یہ خزانہ نکلے تو ان کے زندگی کے گزر بسر کے لیے، خوشحالی کے لیے کافی ہو۔ تو جب دیوار ٹیڑھی ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے نیک باپ کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام پہنچ گئے، کہاں سے نکلے تھے اور کہاں چلے، اور کہاں دونوں یتیم کے دیوار کے پاس پہنچ گئے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بہت نیک تھا۔ تو نیکی خالی باپ کو، دادا کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، وہ پوتوں تک پہنچتی ہے، اولاد تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے تابعین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ نیکی کبھی اولاد الاولاد تک، پوتوں تک، اور اس کے نیچے ہمارے اور آپ کے خاندان تک پہنچتی ہے۔ وہ نیکی کبھی بوڑھے باپ نے گھر کے اندر کیا ہوتا۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں ان بوڑھی ماؤں کا اور ان بوڑھے والدین کا، اس بوڑھے باپ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتا ہے، جو گھر میں صبح اٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو اپنے اولاد کو چاہتا ہے کہ وہ ہماری ڈگر پر ہو جائیں، ہماری طرح سے نیک ہو جائیں، وہ آپ کے لیے دعا مانگتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ ایک ایک سجدہ اس بوڑھے باپ کا، اس بوڑھی ماں کا ہماری نئی نسلوں کے لیے بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی بنیادی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے جان کی حفاظت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ہمارے مال کی حفاظت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے تجارت میں برکت ہو رہی ہو۔ آج ہم اور آپ جو کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، جو نعمتیں اللہ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے گھر میں کسی بوڑھی ماں کی، بوڑھی دادی کی دعا کا نتیجہ ہو، اس کے نماز پڑھنے کا نتیجہ ہو، ہمارے ابا کے نماز پڑھنے کا، نماز کی پابندی کا نتیجہ ہو، قرآن کی تلاوت کا نتیجہ ہو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میری وجہ سے، یہ بھی سوچیں کہ باپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے،
دادا کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی نیکی کرنے والے خاندان میں کسی نیک آدمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ باپ نیک تھا، تو جب نیک تھا تو اللہ نے کیا چاہا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اللہ نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور جب بڑے ہو جائے تب اس دیوار کے نیچے جو باپ نے خزانہ چھپایا ہے اس کو نکالیں۔ رحمتًا من ربک، اور یہ اللہ کی رحمت تھی ان کے ساتھ اس نیکی کی وجہ سے کہ حضرت خضر علیہ السلام پہنچ گئے، وہ دیوار گرنے کی قریب تھی، مال کوئی لوٹ لیتا، مال کوئی نکال لیتا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اشارہ کیا، دیوار سیدھی ہو گئی، خزانہ چھپ گیا۔ تو یہ کتنی بڑی ہمارے اور آپ کے لیے قیمتی دولت ہے کہ اس نیکی کا فائدہ اسی دنیا کے اندر نہ صرف ہمیں ملنے والا ہے بلکہ ہماری اولاد کو، ہمارے پوتوں کو، ہمارے نواسوں کو، ہمارے خاندان میں رہنے والے بچوں کو، اور ایک ایک فرد تک پہنچنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خود نیکیاں کرو اور نیکی کرنے والے ماں اور باپ کی قدر کرو۔ نیکی کرنے والے ماں اور باپ کی قدر کرو، جو نیکی کر رہا ہے اس کا احترام کرو، اس کا سپورٹ کرو، نیکی کرنے میں اس کی مدد کرو، اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرو۔ اور دوسرا فائدہ نیکی کا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ اس کائنات میں کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم اپنے وعدے میں ہو سکتا ہے کھوٹے ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو کبھی پیچھا نہیں کرتا، کبھی پیچھے نہیں چھوڑتا، کبھی اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی مرد یا عورت نیکی کریں گے، نیکی کریں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اسے ہم دنیا کی زندگی میں خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہی دیں گے خوشگوار زندگی۔ وہ پریکٹیکلی طور پر دنیا کی زندگی میں سکون اور اطمینان کی زندگی پانے والا ہوگا، راحت کی زندگی پانے والا ہوگا، لذتوں کی زندگی پانے والا ہوگا، اگرچہ اس کے پاس دنیا کا مال و منال کم ہو، عہدہ اور رتبہ کم ہو، دولت اور شہرت کم ہو، لیکن یہ نیکی اسے دنیا کی زندگی کے اندر ایک ایسے اطمینان بخش ماحول میں جینے کے لیے ابھارے گی جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ آپ دیکھیں ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری مثالیں ہمیں اور آپ کو ملتی، بہت سارے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بہت سارے لوگوں کے واقعات ملتے، ہمارے اور آپ کے خاندانوں میں واقعات ملتے۔ کتنے ایسے بوڑھے اور کمزور لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے لمبی عمر عطا فرمائی ہے، صحیح بینائی عطا فرمائی ہے، وہ 80 کراس کر جاتے ہیں، 90 کراس کر جاتے ہیں، وہ اپنی نیکی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، وہ اپنے نیک عملوں کی وجہ سے، وہ اپنے نیک اور پاکیزہ نیتوں کی وجہ سے، وہ اللہ کی شریعت پر چلنے کی وجہ سے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی وجہ سے، قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے، بعض احادیث مبارکہ کی شرح میں جہاں قرآن کی تلاوت کا اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے کہ قرآن جو آدمی مستقل پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی اسے بھول کی بیماری نہیں عطا کرتا، اس کا دماغ ٹھیک رہتا ہے ایک دم۔ کہا مستقل جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت اور اس نیکی کا اتنا بڑا فائدہ اس دنیا میں کہ اس کا دماغ آخری وقت تک، وہ 70 80 90 کراس کر جائے، اگر قرآن پڑھتا ہوا آدمی ہے تو اس کا دماغ کبھی خراب نہیں ہوتا، دماغی بیماری اور خلل اس کو نہیں لاحق ہوتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج ہم 40 50 سال کی عمر میں، 30 32 سال کی عمر میں بھول جا رہے ہیں ہم نے کل کیا کیا تھا۔ وہ چہرے جو ہمارے گاؤں میں ہم نے دیکھے ہیں رشتہ دار کے، وہ ہم بھول جاتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ کے بعد کوئی آدمی آ گیا تو کہا اچھا آپ سے ملاقات ہوئی تھی، یاد نہیں آ رہا ہے، آپ کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، آپ کا گاؤں نہیں یاد آ رہا ہے۔ اور کسی بوڑھے کو آپ پکڑ لائیے گاؤں سے، کسی بوڑھے کو آپ پکڑ لائیے، وہ آپ کا شجرہ،
آپ کے دادا کا شجرا، آپ کے پڑوسی کا شجرا، آپ کے رشتہ دار کا شجرا، وہ تمہاری خالہ تھی، وہ اس گاؤں میں رہتی تھی، وہ تمہاری نانی تھی، اس گاؤں میں رہتی تھی، وہ پھوپھی تھی، ان کی شادی وہاں ہوئی تھی، یہ ان کا لڑکا ہے، یہ ان کا پوتا ہے، یہ تمہارا رشتہ دار ہے. ہمیں اور آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ نانی پھوپھی اور اس شجرے سے چلنے والا یہ رشتہ کیا ہو. یہ دماغ ان کی نیکی کی وجہ سے وہ 80-90 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو ایک صحت مند دماغ عطا کرتا اور ان کا دماغ باقی رہتا ہے، قوت باقی رہتی ہے. اس لیے میرے بھائیو نیکی ہمارے اور آپ کے لیے بہت قیمتی. تو اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ صاف ستھری زندگی جو ایمان کے مطابق ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. پہلے لوگ گاؤں میں رہتے تھے، محنت کرتے تھے، صبح 4 بجے اٹھتے تھے، فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے، کھیت میں ہل بھی چلاتے تھے، اسی کھیت میں ناشتہ جاتا تھا، وہی ناشتہ کرتے تھے، پھر اپنے کھیت کو جوت کر کے گوڑ کر کے دوپہر تک اپنے گھر آتے تھے، پہلے ظہر کی نماز پڑھتے تھے، پھر نہاتے اور دھوتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، پھر اسی کھیت میں لوٹ جاتے تھے. عصر کی اذان ہوتی تھی، اسی میڑ پر رومال بچھا کر کے، چادر بچھا کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر آتے تھے، پہلے مسجد میں جاتے تھے، مغرب کی نماز پڑھتے تھے. کوئی ٹینشن نہیں. کوئی ٹینشن تھا؟ خاندانوں میں کوئی اختلاف تھا؟ کوئی بگاڑ تھا؟ دلوں کے اندر کوئی نفرت تھی؟ اتنی محبت تھی کہ اگر کوئی آدمی شادی کے اندر 2 دن پہلے 1 دن پہلے نہ آیا تو بلانے والا ناراض ہو جاتا تھا، آپ آئے کیوں نہیں؟ اور آج اگر کوئی پہلے آ جائے تو بلانے والا ناراض ہو جاتا ہے کہ اتنے پہلے کیوں آ گئے، اتنے پہلے کیوں آ گئے. بدل گیا زمانہ. وہ نیکی کی برکت تھی، وہ نیکی کی برکت تھی کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑا کرتے تھے، وہ اپنے خون سے جڑے ہوئے لوگوں کو پہچانا کرتے تھے، وہ اپنے مومن بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو پہچانا کرتے تھے، اور اس نیکی کی وجہ سے وہ دنیا کی زندگی میں لوگوں کو اس نیکی سے اور نیکی کے کاموں سے جوڑا کرتے تھے. تب وہ سماج زندہ تھا. آج سماج مردہ ہو چکا. ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے، ایمان ہے نیکی نہیں ہے، ایمان ہے ایمانداری نہیں ہے، ایمان ہے وفاداری نہیں ہے، ایمان ہے سچائی نہیں ہے، ایمان ہے ہماری زبانوں کے اندر صداقت نہیں ہے، ایمان ہے ہماری آنکھوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، حلال و حرام کو دیکھنے اور پہچانے کی تمیز نہیں ہے. تو اس ایمان کا فائدہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھی نہیں پہنچنے والا، اس دنیا کے اندر نہیں پہنچ رہا جیسا پہنچنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اچھی زندگی دیں گے. یہ اللہ کی گارنٹی ہے. آزما کر کے دیکھو. آدمی ایک دن ایک ٹائم نماز پڑھ کر کے مایوس ہو جاتا ہے، جمعہ نماز پڑھ کر کے مایوس ہو جاتا ہے. رمضان میں ایک بار قرآن ختم کر لیا تو پھر اس کے بعد مایوس ہو جاتا ہے کہ رمضان بھر قرآن پڑھا، بڑی محنت سے پارا پارا کر کے کیسے کر کے ختم ہوا، کچھ ملا تو نہیں، کچھ گھر کے اندر آیا تو نہیں، کچھ جیب میں مال تو پہنچا نہیں. میرے بھائیوں یہ مایوسی ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بہت خطرناک ہے اور یہ نیکیوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہا جتنا تم کرتے ہو اس سے کئی گنا بدلہ اگر یہاں نہیں دیا ہے تو آخرت میں تم کو ملنے والا ہے، آخرت میں تم کو ملنے والا ہے اس نیکی کا. یہ کتنا بڑا ہمارے اور آپ کے لیے فائدے کا سودا، کتنا بڑا ہمارے اور آپ کے لیے نفع کا سودا. دنیا کی زندگی میں جیسے ہم اور آپ کمائی کرتے ہیں تو ایسے نیکی کو بھی ہمیں اور آپ کو کمائی کے لیے بنانا چاہیے، کمائی کا ذریعہ بنانا چاہیے. ہم اپنی محنت کے ذریعے، اپنے خون کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے کمپنی اور کارخانے کے ذریعے سے دنیا کما رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم نیکی بھی کمائیں، آخرت بھی کمائیں، اللہ رب العالمین کی جنت بھی کمانے کی کوشش کریں. یہی ہمارے اور آپ کے لیے مول دھن ہے. اگر ہم نے اور آپ نے ان دونوں پارٹ کو الگ کر دیا تو ہماری اور آپ کی دنیا کی زندگی میں کمائی کا کوئی فائدہ نہیں، اس منفعت کا، اس نفع کا، اس پروفٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو ہم نے اور آپ نے نیکی سے نہیں جوڑا.
اور آپ مایوس کبھی نہ ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ نے 5 وقتہ نماز پڑھی, آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی, آپ نے رمضان میں روزے رکھے, آپ نیکی کر رہے ہیں. ہزاروں نیکیاں آپ کی اللہ کے بارگاہ میں نہیں قبول ہوئی, اس میں سے ایک نیکی اللہ نے قبول کر لیا, ایک سجدہ اللہ کو پسند آ گیا, تو ہزاروں سجدے کے مقابلے میں وہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی نعمت سے اور دنیا کی تمام نعمتوں سے, دنیا کے تمام خیر اور بھلائی سے بڑھ کر چیز. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بعض نمازوں کی فضیلت کے بارے میں, کہا کہ فجر کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. تو کیسے بڑھ کر کے؟ آخرت سے آپ جوڑ کر دیکھیے کہ ہو سکتا ہے صبح کے اس رات کے آخری حصے میں جب رات کی تاریکی سمٹنے کے قریب ہوتی ہے اور دن کا اجالا اس تاریکی کے اوپر غالب ہونے کے قریب ہوتا ہے, دنیا خواب خرگوش میں مست ہے, نیند کے اندر محو ہے, ایسے وقت میں ایک بندہ اٹھتا ہے, وہ وضو بناتا ہے, نماز پڑھتا ہے, فجر کی نماز ادا کرتا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ یہ ایسا وقت ہے جس وقت میں اللہ کے فرشتے اس روئے زمین پر حاضر ہوتے. دنیا سو جائے, دنیا اپنے گھروں کے اندر تالا لگا لے, دنیا اپنی کوٹھریوں کے اندر تالا لگا لے, لیکن اللہ کے فرشتے تو تالا نہیں لگاتے. اللہ کے فرشتے اس وقت میں اس روئے زمین پر موجود رہتے ہیں. تو کہا ایسے وقت میں اگر آدمی نے ایک سجدہ کر لیا, 2 رکعت نماز پڑھ لی, اللہ کی بارگاہ میں دنیا کو پیچھے چھوڑ کر کے مسجد میں آ گیا, بیدار ہو گیا, تو دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر. اگر اس کے نامہ اعمال میں ایک دن فرشتوں نے لکھ دیا کہ یہ آدمی فجر کی نماز پڑھنے والا, اپنے نیند پر فجر کو ترجیح دینے والا, اپنے نیند پر نماز کو ترجیح دینے والا ہے, اپنے دنیاوی اطمینان اور سکون پر نماز کو ترجیح دینے والا ہے, عبادت کو ترجیح دینے والا ہے, تو آپ کا بیڑا پار ہو, آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. اسی طریقے سے ایک تیسرا فائدہ, اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی روایت میں بیان فرمایا ہے کہ نیکی کرنے سے انسان کو اللہ رب العالمین مشکلات سے, پریشانیوں سے, کرب اور بے چینی سے نجات دیتا ہے. یہ نیکی جو ہم اور آپ کر رہے ہیں نا, ابھی نہیں نظر آ رہا, جب کبھی دنیا کی زندگی میں آپ مشکل میں گرفتار ہو جائیں اور نجات کا کوئی راستہ نہ, سارے دروازے بند ہو جائیں, ساری طاقتیں اللہ رب العالمین کے اس نازل کردہ مصیبت کے سامنے آپ ہیچ محسوس کریں کہ کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے, تو ایسے وقت میں آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور یہ جو نماز آپ نے پڑھی, یہ جو سجدہ آپ نے کیا ہے, یہ جو تلاوت قرآن آپ کر رہے ہیں, یہ جو صدقہ آپ کر رہے ہیں, اس نیکی کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ وسیلہ بنائیے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے, اور دیکھیے, پریکٹیکل کیجئے کہ کیسے اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو اس مشکل گھڑی سے نجات دیتا. اور صحیح بخاری کی اس روایت پر توجہ دیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے جو غار میں پھنس گئے تھے. آپ نے یہ واقعہ بہت سنا ہوگا, بہت مشہور واقعہ, لیکن آپ یہ سنتے ہیں کہ وہ غار میں پھنسے, غار سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا, وہاں کوئی انسان نہیں تھا, وہاں کوئی بلڈوزر نہیں تھا, وہاں کوئی JCB مشین نہیں تھی, وہاں کوئی دنیا کی اور طاقت نہیں تھی جو ان کو غار سے نکال کر کے باہر لے آئے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, اپنی اپنی نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اسی کو کہتے ہیں نیک عمل کا وسیلہ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, مردوں کا وسیلہ چلتا, ہمارے یہاں اور چیزوں کا وسیلہ چلتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک عمل کا وسیلہ پکڑو, تم نے جو نیکی کی ہے, ہم نے جو نیکی کی ہے, اگر مشکل آ جائے تو اسی نیکی کی دہائی دو, اسی نیکی کی گہار لگاؤ
کہ اللہ میں تیرا مومن بندہ ہوں، اللہ میں قرآن پڑھنے والا ہوں، اللہ میں رزق حلال کھانے والا ہوں، اللہ میں زمین پر سجدہ کرنے والا ہوں، اللہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، اللہ میں والدین کی خدمت کرنے والا ہوں، اس مشکل سے مجھے نجات دے دے۔ ایک آدمی اس میں جب غار میں پھنس گئے تو پہلے آدمی نے کیا کہا؟ اس نے ماں باپ کی خدمت کا اور اس نیکی کا واسطہ دیا، کہا کہ اللہ رب العالمین کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میری زندگی میں صرف ایک چیز مجھے یاد ہے کہ میرے گھر میں بوڑھے ماں باپ تھے، میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو اپنے اولاد پر، اپنے بیوی اور بچوں پر ترجیح دیتا تھا۔ یہی نیکی ہے، جہاں دونوں ہو، اولاد کا معاملہ ہو، والدین کا معاملہ ہو تو والدین مقدم ہیں، جہاں بیوی اور بچوں کا معاملہ ہو تو بوڑھے والدین کو آپ کو ترجیح دینا چاہیے، یہی نیکی ہے۔ اس آدمی نے واسطہ دیا غار میں، کہا کہ اللہ رب العالمین بچے بھوکے تھے، کھانا لے کر کے آیا، پانی لے کر کے آیا، دودھ لے کر کے آیا، دیکھا رو رہے ہیں تو کہا کہ اماں اور ابا تو سو گئے، اگر اماں اور ابا کو نہیں کھلایا اور پہلے بچوں کو بیوی کو کھلا دیا تو کیا حشر ہوگا؟ تو سرانے کٹورا لے کر کے کھڑا رہا، کہا آپ نیند میں بھی خلل ڈالوں تو بڑی پریشانی کی بات۔ تو جب جاگے اور بیدار ہوئے تو اماں اور ابا کے سامنے پہلے وہ چیز پیش کیا اور پھر بچوں کو کھلایا اور پلایا۔ بہت بڑی نیکی یہ ہے، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ اللہ آزماتا ہے کہ جب دو نیکیوں کا کام آ جائے، دو نیکیوں کی دو ذمہ داریوں کا پہلو ہماری اور آپ کی زندگی میں آ جائے تو ہمیں اور آپ کو بڑی نیکی کرنی، ہمیں اور آپ کو بڑی ذمہ داری کو ادا کرنا، پھر اس کے بعد دوسرے درجے پر دوسری ذمہ داری کو ادا کرنا۔ آج ہمارے نوجوان بچے ہیں، ہمارے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اماں ابا بوڑھے ہو جاتے ہیں، ساری زندگی ان کے لیے مرتے ہیں، مٹتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ لمحے میں ان کو جھڑک دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ یہ میرا بوڑھا باپ کچھ نہیں جانتا، اسے دنیا کے بارے میں پتہ نہیں، اسے زمانے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آج زمانے میں کیا ہو رہا ہے، زمانے میں کیسے چلنا چاہیے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس بوڑھے باپ کو پتہ نہیں۔ وہ بوڑھا باپ بتا رہا ہے بچہ نماز پڑھو، وہ بوڑھا باپ بتا رہا ہے دعائیں یاد کر لو، وہ بوڑھا باپ بتا رہا ہے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وہ بوڑھا باپ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرو بسم اللہ سے شروع کرو، وہ بوڑھا باپ بتا رہا ہے صبح اٹھو تو یہ دعا پڑھو، وہ بوڑھا باپ بتا رہا ہے بڑے ہیں ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، بوڑھا باپ بتا رہا ہے کہ چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت و مروت کرو، وہ بوڑھا باپ ہاتھ میں پیسہ دیتا ہے کہ بیٹا لے جاؤ فقیر کو صدقہ کر دو، لے جاؤ کسی یتیم کو دے دو، غریب کو دے دو، اور وہ کہتا بوڑھا کچھ جانتا نہیں، اس کو دنیا کا پتہ نہیں ہے، یہ ٹینشن دلاتا رہتا ہم کو، کہتا ہے ٹینشن دلاتا، ابا بہت ٹینشن دلاتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں اپنے ابا سے۔ تو اس نے جب خدمت کی اللہ کی بارگاہ میں، اس نیکی کو پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے اس نیکی کی وجہ سے فوراً اس کی مشکل کو ٹال دیا، وہ غار کا منہ فوراً کھل گیا۔ پہاڑ کی کھوہ میں آپ یہیں چلے جائیے، پونا سے بامبے کھنڈالا، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کسی جگہ آپ پھنس جائیں، رات کی تاریکی میں بارش کا موسم ہو، کہیں سامنے کوئی مددگار نہ ہو، آپ کی گاڑی پنچر ہو جائے، کوئی آپ کو آگے لے جانے والا ہو نہ ہو، پیچھے لے جانے والا نہ ہو، آپ کی زندگی اس ہیبت کے ماحول میں، خوف کے ماحول میں، رات کے پرہور سناٹے میں کیسے گزرے گی؟ اپنی نیکی کو یاد کرو، خطرہ مت محسوس کرو، وہ نیکی آپ کے اس دنیا کی زندگی میں فائدہ پہنچانے والی، تتکال فائدہ پہنچانے والی ہے، فوراً اللہ کی مدد کو آپ کی زندگی میں لانے والی۔ دوسرا آدمی تھا، اس نے اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا۔ دیکھو ایک نیکی ہے مثبت، آپ کوئی نیک کام کریں، اور دوسری نیکی کا برے کام سے بچنا، برائی کو چھوڑنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ ایک ہے نیکی کرنا، کوئی نیکی ہو گئی، آپ نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کہیں برائی کا چانس ہے، گناہ کرنے کا کوئی چانس ہے، گناہ کرنے کا کوئی موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو ایسے موقع پر اس برائی کو چھوڑ دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس نیکی کو آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہیں مشکل میں پھنس جائے، روزیوں کی کمی ہو، اولاد کے سلسلے میں پریشانی ہو، آپ دنیا کے سلسلے میں ٹینشن میں ہو، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں واسطہ دیجیے، وسیلہ بنائیے۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ رب العالمین میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، قریب تھا کہ برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤں، اس لڑکی نے مجھے اللہ سے ڈرایا، اللہ کا واسطہ دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اتق اللہ،
اتق اللہ، کہا کہ اے بندے رات کا اندھیرا ہے، میں ہوں اور تم ہو، بیچ میں شیطان ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ڈر جا، اس برائی سے باز آ جا۔ بندے کو بہت خوف ہو گیا، خوف ہو گیا، رات کے اندھیرے میں وہ اس برائی سے باہر نکل گیا، برائی کی جگہ سے باہر نکل گیا، گناہ جس میں مبتلا ہونے والا تھا باہر نکل گیا۔ آج رات کی تاریکیوں میں موبائلوں پر بیٹھ کر ہمارے اور آپ کے بچے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، زمانہ کتنا خراب ہو چکا ہے۔ برائی کے مواقع پہلے لوگ باہر جا کر کے تلاش کرتے تھے تو ان کو حیا آتی تھی، آج یہ برائی ہمارے اور آپ کے گھروں میں داخل کر دی گئی، ہمارے اور آپ کے پاکٹوں میں داخل کر دی گئی ہے۔ اس لیے ایمان کا ہمیں اور آپ کو کبھی سودا نہیں کرنا چاہیے، تقویٰ کا سودا نہیں کرنا چاہیے، اور اس آدمی کی طرح سے رات کی تاریکی میں بننا چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ابا اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں، بھیا اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں، بہنیں اپنی بیڈ روم میں سو رہی ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو موبائل کی اسکرینوں پر ہماری اور آپ کی انگلیاں چل رہی ہیں، تو قرآن نے تو اسی کو بیان کیا نا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن زبان پر تالے لگا دے گا، یہ ہاتھ گواہی دے گا۔ آج آپ دیکھیے، فنگر آپ لگائیے، آپ کا پورا ڈاٹا آ جاتا ہے، جیسے آپ فنگر رکھیں گے آپ کا پورا ڈاٹا آ جائے گا۔ آپ جائیے آدھار کارڈ بنوانے کے لیے، آپ جائیے الیکشن کارڈ بنوانے کے لیے، آپ جائیے پاسپورٹ بنوانے کے لیے، آپ کا فنگر وہاں فٹ ہے، جیسے آپ فنگر رکھیں گے آپ کا پورا ڈاٹا آ جائے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کا ایج کیا ہے، کون سے گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ کے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے، اور پھر بولتا ہے ویریفیکیشن کراؤ، اوریجنل لاؤ، میرے پاس سب موجود ہے، میں دیکھوں یہی آپ ہو کہ نہیں ہو۔ تو اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کا راڈار بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین کی مشینیں بہت بڑی ہیں، اللہ رب العالمین تو علام الغیوب ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ پہچان رہا ہے۔ اور تیسرا آدمی بہت بڑا ایماندار تھا، بہت بڑا ایماندار آدمی تھا، اس نے اپنے ایمانداری کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ بہت بڑی نیکی۔ کہا کہ ایک آدمی مزدور تھا میرے پاس، کچھ 58 مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، کئی برسوں کے بعد جب وہ پریشان حال ہوا تو مانگنے کے لیے آیا، کہا میں پریشان حال ہوں سیٹ، میری مزدوری آپ دے دیں۔ تو کہا جاؤ یہ جو بکریوں کا جانوروں کا ریوڑ ہے سب لے لو۔ تو کہا تستہزئ بی، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں تو 4 آنے 8 آنے چھوڑ کر کے گیا تھا، یہ اتنا کیسے ہو جائے گا؟ کہا سب تمہارا ہے، تمہارے اس چھوڑے ہوئے مزدوری کے پیسے سے میں نے یہ جانور خریدے تھے، اسے پیسے کو انویسٹ کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے یہ کمائی حاصل ہوئی، سب تمہارا۔ کہا سب تمہارا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، تم مانگنے کے لیے آئے ہو تو 58 مزدوری کے پیسے نہیں، یہ پورا مال لے جاؤ۔ وہ آدمی پورا مال لے کر کے چلا گیا۔ تو جب اس غار کے اندر وہ بندہ پھنسا تو اپنی اس ایمانداری کو، اپنی اس نیکی کو اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ کوئی نیکی تو یاد نہیں آ رہی ہے، وہی 58 والی نیکی یاد آ رہی کہ اس مزدور کے مزدوری کے پیسے، خون پسینے کے پیسے کو میں نے انویسٹ کیا، اس سے جو منافع حاصل ہوا، جب مانگنے کے لیے آیا تو اس کی مزدوری دے دی، امانت بھی دے دی، اس سے جو پروفٹ حاصل ہوا تھا، جو منافع حاصل ہوا تھا، وہ بھی لوٹا دیا۔ کہ اللہ تیرے لیے کیا تھا، اگر تیرے لیے کیا تھا تو اللہ اس مشکل سے نکال دے۔ تو غار کا پورا منہ کھل گیا، وہ تینوں بچ گئے۔ نیکی کیسے کام آئی؟ تو دنیا کی زندگی کے اندر یہ نیکی آپ کے کام آنے والی۔ کہیں آپ راستہ چل رہے ہیں، سامنے حادثہ ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آنے والا ٹریلا میرے موٹر سائیکل کے اوپر چڑھ جائے گا، میرے بائک کے اوپر چڑھ جائے گا، میرے کار کے اوپر چڑھ جائے گا، لیکن اللہ کا کوئی ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ دونوں سٹ کر کے ایک دوسرے سے نکل جاتے ہیں، آپ بھی بچ جاتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں۔ یہ آپ کی کوئی نیکی ہے جس نے اس موقع پر آپ کی حفاظت کی ہے اللہ کے حکم سے، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا لیا، ورنہ آپ کو وہاں کوئی بچانے والا نہیں تھا، آپ کو وہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ آپ گاڑی کو روک لیں، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو نیکی ہمارے اور آپ کے بہت کام آنے والی، بہت کام آنے والی۔ آخری فائدہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا فائدہ نیکی کا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ اللہ رب العالمین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا،
جو لوگ ایمان لائے اور نیکیوں کی زندگی اختیار کی تو جنت میں اللہ رب العالمین ان کے لیے مہمان نوازی کا سامان تیار کرے گا۔ آپ جب جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں جانا ایک کامیابی ہے، اور جنت میں جانے کے بعد وہاں درجات پانا، درجات پر درجات پانا، یہ اور کامیابی، اور بڑی کامیابی ہے۔ تو جب آپ جنت میں جائیں گے، آپ نے نیکی کی ہے، آپ کا ایمان درست ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ میزبان ہوگا، آپ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوں گے۔ اللہ میزبانی کرے گا، اللہ میزبان بن جائے گا، اور آپ اللہ کے جنت میں مہمان ہوں گے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ جنت اس کے لیے مہمان نوازی کے طور پر سجا دی جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کاسا لے کر کے، کوئی دودھ کا جام لے کر کے، کوئی شراب کا جام لے کر کے، کوئی شہد کا جام لے کر کے، کوئی اور جام لے کر کے آپ کے سامنے دوڑے گا۔ وہ کس وجہ سے؟ آپ کے نیکیوں کی وجہ سے۔ کوئی بستر لگائے گا، کوئی آپ کے لیے فروٹ لائے گا، کوئی پھل لائے گا، کوئی آپ کی خیریت دریافت کرے گا۔ سونے کے آخورے ہوں گے، سونے کے کانٹے ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے تمام نعمتیں تیار کرے گا اور پیش کر دے گا۔ کہا یہ لو، دنیا کی زندگی میں تم نے جس ایمان کو اختیار کیا تھا اور جس نیکی بھری زندگی کو گزاری تھی، آج اس کی مہمان نوازی انعام کی شکل میں تمہارے اور آپ کے سامنے جنت کے اندر پیش۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کا سچا مہمان بننے کی دنیا میں کوشش کریں، کچا مہمان بننے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارا ہاضمہ خراب ہو جائے۔ سچا مہمان بنے کہ جنت میں پہنچے تو صرف جنت میں داخلہ نہ ملے، بلند درجات ملے۔ اللہ نے جتنے انعامات ہمارے اور آپ کے لیے تیار کیے ہیں، وہ سارے انعامات ہمیں اور آپ کو ملے، اور اللہ اس کا ہمیں اور آپ کو مستحق بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ بار الہ، ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس نیکی کو دامن قبولیت کے اندر جگہ عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایک سجدے کو اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں اپنی رضامندی کا اور اپنی خوشنودی کا اور جنت میں مہمان نوازی کا اور بلند درجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں، بچوں، معصوموں اور بڑے بوڑھوں بزرگوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ بار الہ، جو لوگ پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں سے نکلنے اور نجات کا راستہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جو طاقتیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش کر رہی ہیں، کلمہ گو مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں سمجھ لے، کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی کے اندر جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے اور گناہوں سے محفوظ فرما۔ ایمان والی اور عمل صالح والی زندگی نصیب فرما، اور خاتمہ ہو تو اسی ایمان پر ہو، اسی عمل صالح پر ہو، تیرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ مقدسہ پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔